بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ آج ہم مسئلہ خیر و شر اور یونانی فلاسفہ اس عنوان سے اپنے درس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر ہمارا 68 ہے۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ عقیدہ بعث بعد الموت کیا ہے، یہ ہم نے جانا تھا۔ دوبارہ زندہ کیے جانے میں کیا مصلحت اور کیا حکمت پوشیدہ ہے، یہ بھی ہم نے دیکھ لی، جس کی مثال ہم نے ایک پرامن شہر سے دیکھی کہ اگر جیل کے نظام نہ ہو، جواب دہی کے نظام نہ ہو تو وہ شہر پرامن نہیں رہتا۔ دوبارہ اٹھائے جانے کا ثبوت قرآن کریم سے بھی ہم نے دیکھ لیا تھا۔ عقل سے اس عقیدے کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اسے بھی ہم نے مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ انسان کا یہ عقیدہ اختیار کرنا کہ میں کہیں جواب دہ ہوں، اس کا انسان کے اخلاقی رویے سے تعلق ہے، تو عقل سے اس عقیدے کو بھی ثابت کیا گیا۔ تو اگر عقل سے ہم اسے سمجھ سکیں تو فبیہا، لیکن اگر سمجھ میں نہ آئے تو قرآن و سنت سے ہم سمجھیں اور اس پر اعتماد کریں۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ خیر و شر کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ خیر ہے، اور وہ کیا چیز ہے جسے ہم کہیں گے یہ برائی ہے، بدی ہے، شر ہے، اور خیر و شر میں بنیادی سوالات کیا ہیں، کن سوالات کی بنیاد پر اس مسئلے کو اٹھایا جاتا ہے اور حل کیا جاتا ہے۔ یونانی فلاسفہ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہیں، چونکہ یونانی فلاسفہ وہ قبل از مسیح، جیسے ہم جان چکے تھے کہ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے 600 سال پہلے یونانیوں کا دور گزرا ہے۔ تو یونانی فلاسفہ کی تاریخ بڑی قدیم ہے، ان کی کیا رائے ہے، اور 600 سال قبل مسیح بھی انہوں نے اس موضوع پر بحث کی ہے۔ اور پھر متأخرین فلاسفہ کا خیر و شر کا کیا معیار ہے، اسے بھی ہم دیکھیں گے، کوئی فرق ہے یا ایک ہی رائے ہے جو متقدمین کی ہے وہی متأخرین نے بھی لی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ خیر و شر کیا ہے اور اس میں بنیادی سوالات کیا ہیں۔ فلسفہ اور علم الکلام میں حافظ طاہر اسلام صاحب لکھتے ہیں کہ انسان نے جب سے زندگی کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش شروع کی ہے، ابھی کوشش کر رہا ہے، اسی وقت سے یہ مسئلہ بھی اس کے غور و فکر کا موضوع بنا ہے۔ انسان کے سامنے سوال آیا کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، انسان کے لیے کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز بری ہے، اور پھر اس پہ ہر زمانے کے فلسفیوں نے اپنی رائے پیش کی ہے اور اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، اور خیر و شر کو متعین کرنے کی ہر فلسفی نے کوشش کی ہے۔ ہر دور میں یہ گمان کیا گیا کہ اس مسئلے کو انہوں نے حل کر لیا، لیکن بعد میں آنے والوں نے جب پہلے والوں پر جرح کی تو پتہ چلا کہ ابھی تو مسئلہ مزید سنگین ہو گیا ہے۔ ان کی تقریر کچھ زیادہ دل نشین نہ تھی، پہلے والے اگرچہ سمجھ رہے تھے ہم نے حل کر دیا، لیکن بعد میں آنے والے ہر دور کے نئے چیلنجز تھے۔ بعد والے دور میں جب نئے مسائل اٹھے ہیں اور انہوں نے پہلے والوں کی رائے کو مجروح کر دیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، اور مسئلے کے کئی پہلو حل طلب باقی رہ گئے ہیں۔ اہل مذہب نے بھی اس مسئلے کو، اس عقدے کو حل کرنا چاہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی مسئلے کو مزید الجھا دیا ہے۔ اگر ہم عقلی طور پہ اسے حل کریں تو اس سے مزید مسئلہ الجھ رہا ہے۔ قرآن مجید نے اس موضوع پر اپنا خاص نقطہ نظر پیش کیا ہے اور ان تمام سوالات کے جوابات دیے ہیں جو اب تک اہل فلسفہ یا اہل مذہب کو پریشان کرتے رہے ہیں۔ جہاں پر عقلی مشگافیوں میں اہل مذہب یا اہل فلسفہ الجھ کر رہ گئے تھے، اس مسئلے کو قرآن کریم نے چٹکی بجاتے ہی حل کر دیا ہے، اور تمام تر مسائل حل کر دیے، اور ہر صدی کے مسئلے کو حل کر دیا، اور قیامت کی صبح تک کے مسائل کو حل کر دیا۔ اب خیر اور شر کا پیمانہ اور معیار مقرر ہے۔ اب کسی دور میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ خیر اور یہ شر نہیں ہے، یا پہلے والوں نے مسئلہ حل نہیں کیا۔ قرآن کریم نے 1400 صدیاں پہلے قیامت کی صبح تک کے مسائل حل کر دیے۔ اب وہ سوالات کیا ہیں، موضوع کے جو بنیادی سوالات ہیں جو پریشان کن ہیں، پریشان کر رہے ہیں، وہ کیا ہیں؟ نمبر 1، کیا خیر اور شر دونوں الگ الگ چیزیں ہیں؟ خیر کا امتیاز ہے شر سے، شر خیر سے ممتاز ہے، الگ الگ چیزیں ہیں؟ پہلا سوال۔
یا دونوں کا وجود محض اضافی اور نسبتی ہے؟ یعنی ایک ہی چیز ہے، وہ ایک کی طرف نسبت کی جائے تو خیر بن جائے، دوسرے کی طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ شر بن جائے۔ یعنی میں اس کی مثال سے واضح کرتا ہوں کہ خیر اور شر، ایک چیز ٹھنڈی ہو ایک چیز گرم ہو، جیسے ہم کہیں کہ برف اور آگ، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، تو کیا خیر اور شر اس طرح ہے؟ یا ایک ہی چیز ہے کہ اس کی اضافی نسبت سے وہ خیر بن جاتی ہے اور دوسری طرف اس کی نسبت کی جائے تو وہ شر بن جاتی ہے؟ یعنی آگ کی نسبت اگر کسی بندے کی طرف کریں جو اس میں جلا ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو اس کے لیے وہ آگ شر ہو گئی، اور آگ کی نسبت جب ہم کھانے کی طرف کریں جس پہ مزیدار کھانا بنا ہو تو وہ اس کھانے کے لیے خیر ہو گئی۔ تو یہ اضافی نسبت ہے۔ یعنی کیا یہ شکل ہے کہ انسان کو عقل اور فطرت کی رہنمائی آسمانی صحیفوں کی تعلیمات کے ذریعے متعین طور پر بتا دیا گیا ہے کہ فلاں چیز خیر ہے اور فلاں چیز شر ہے؟ یا یہ تو پہلی چیز ہو گئی نا کہ دونوں چیزیں الگ الگ ہو جائیں، کہ اس طور پر ہے کہ ہمیں شریعت نے بتایا کہ یہ چیز خیر ہے اور یہ الگ چیز شر ہے، یا حالات ایک ہی چیز کو کبھی خیر بنا دیتے ہیں اور کبھی شر بنا دیتے ہیں، گویا زمانے کے لحاظ سے خیر اور شر کا معیار بدل جاتا ہو۔ اسی طرح ایک چیز مجموعے میں ہمیں اچھی نظر آتی ہے، لیکن اگر اسے الگ کر دیا جائے تو انفرادی طور پر وہ شر کی حیثیت سے نمایاں ہوتی ہے۔ جیسے نغمے کے زیرو بم مجموعے میں دونوں اچھے لگتے ہیں، یعنی اونچی آواز بھی سریلی آواز بھی، اگر ان سروں کو الگ الگ کر دیا جائے تو ان کی آوازوں کو ہم کانوں میں سنیں تو ناگوار محسوس کریں گے۔ یعنی اب اونچا سر اور نچلا سر دونوں اگر ہم الگ الگ سنیں تو ہمیں کیا پتا ناگوار محسوس ہوں، جو مل کر ایک اچھا طرز اور ایک اچھی آواز پیدا کر رہے تھے۔ ایک سوال تو یہ۔ نمبر 2، کیا خیر اور شر کا تصور انسان کی فطرت میں لکھا ہوا ہے؟ تخلیقی طور پر انسان کی فطرت میں یہ خیر اور شر رکھ دیا گیا ہے، یعنی یہ تصور انسان کے لیے پیدائشی طور پر ہے، فطرتی طور پر ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو آسمانی صحیفوں میں بھی اس کو متعین نہیں کیا گیا، تو پھر یہ کیسے معلوم کریں گے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے؟ اگر تو آسمانی صحیفوں میں ہے فبیہا، اس میں نہیں ہے تو انسانی فطرت میں ہے فبیہا، لیکن اگر فطرت میں بھی نہیں ہے صحیفوں میں بھی نہیں ہے تو اب طے کیسے کریں اسے؟ اس کا جواب اگر یہ دیا جائے کہ اس صورت میں عقل کے سوا کوئی چیز رہنما نہیں ہو سکتی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ عقل نے ایسے کچھ معیار اور کسوٹیاں متعین کی ہیں جن پر پرکھ کر یہ معلوم کیا جا سکے کہ یہ چیز اچھی ہے اور یہ چیز بری ہے۔ عقل نے بھی کوئی ایسا معیار اور ایسی کسوٹی متفق علیہ نہیں دی، چونکہ عقل کے معیار بھی الگ الگ ہے، ہر ایک کی عقل دوسرے سے کبھی میچ کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی، یہاں پر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ نمبر 3، اگر خیر اور شر دونوں الگ الگ اپنا وجود رکھتے ہیں تو کیا دونوں کا خالق ایک ہی ہے یا شر کا خالق کوئی اور ہے اور خیر کے خالق کوئی اور ہے؟ اس مسئلے نے معتزلہ کو بھی پریشان کیا، جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا۔ اگر تو ہم کہیں کہ دونوں کے خالق الگ ہیں، خیر کا الگ شر کا الگ، تو ثنویت پیدا ہو جائے گی، شرک پیدا ہوگا۔ اس صورت میں یزداں اور اہرمن دونوں مانے جائیں گے کہ ایک خیر کے خالق ہے اور دوسرا شر کا، اور اگر دونوں کے خالق ایک ہی مانے تو یہ سوال پیدا ہوگا کہ خالق کائنات کو تو خیر مطلق ہونا چاہیے، جو کائنات کو بنا رہا ہے وہ تو صرف خیر ہی خیر بنائے، شر کا خالق ہو کیسے ہو گیا؟ فرشتوں کو تو اس نے بنایا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر ہم کہیں کہ ابلیس کو بھی اسی نے بنایا تو مسئلہ نازک ہو جاتا ہے، اور اگر کہیں کہ ابلیس کا خالق کوئی اور ہے فرشتوں کے خالق کوئی اور ہے تو پھر اشتراک اور شرک پیدا ہوگا، ثنویت ماننے کی شکل میں توحید کی دعویٰ بے جوڑ ہو جائے گا، توحید پر زد آئے گی۔ نمبر 4، خیر اور شر دونوں کا علم فطری ہے، تو اس سلسلے میں قوموں، ملتوں، گروہوں اور افراد کے درمیان اختلافات کیوں ہیں؟ فطرت تو ایک ہی ہوتی ہے انسان کی۔ اگر کہیں کہ خیر اور شر کا علم ہماری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے تخلیقی طور پر، تو ایک قوم کے ہاں ایک چیز خیر ہے دوسرے کے ہاں وہ شر ہے، ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ قوموں میں، ملتوں میں اختلاف کیوں ہے؟ فطری چیز کا تقاضا تو یہ تھا کہ سب متحد ہوتے ہیں، لیکن قوم، ملت اور گروہوں کے اختلاف ایک گھر میں ایک چھت تلے رہنے والے ایک قوم، ایک خاندان کے دو افراد میں بھی اختلاف ہو رہا ہے خیر اور شر کے پیمانے پر۔ ایک کسی چیز کو خیر سمجھتا ہے دوسرا اسے شر سمجھتا ہے، اس میں تو قدم قدم پر اختلافات ہیں، اسے ہم کیسے حل کریں؟ تو یہ وہ سوالات ہیں جس نے دانشوروں کو، حکیموں کو، فلسفیوں کو الجھا کر رکھا، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی، قرآن کریم نے بھی اپنی رائے دی، جسے انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں دیکھیں گے فلاسفہ کی اس میں کیا رائے ہے۔ تو ہم یونانی فلاسفہ کو دیکھ رہے ہیں،
ہیراکلیطس کہتے ہیں، جو یونانی فلسفی ہیں، جو قبل مسیح 475 535 قبل مسیح میں انتقال کر گئے، ان کے خیال کے مطابق خیر اور شر کی مثال اس نغمے کی ہے جس میں اونچے سر بھی ہیں اور نیچے سر بھی ہیں، دونوں ملتے ہیں تو اچھی موسیقی پیدا ہوتی ہے، دونوں کو الگ کر دو تو ایک ناگوار سی آواز بن جاتی ہے، یعنی دونوں ملیں گے تو دنیا میں حسن پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں دیکھیں برف ٹھوس ہے، لیکن اگر برف پگھل جائے تو وہ پانی بن جائے گی جو نرم ہے، تو یعنی ٹھوس اور نرم ملے ہیں تو برف بنی ہے، نیچے اور اونچے سر ملے ہیں تو ایک اچھا نغمہ بنا ہے۔ تو ہیراکلیطس کہتے ہیں کہ دنیا میں تضادات موجود ہیں، خیر اور شر دونوں ہیں، اور ان کا وجود محض ظاہری ہے، ان کے ملنے سے ہی کائنات میں حسن پیدا ہوتا ہے، کائنات میں توافق اور سازگاری خیر اور شر سے مل کر پیدا ہوتی ہے۔ ہم تو اچھائی اور برائی کو الگ الگ دیکھتے ہیں، لیکن خدا کی نظر میں ان دونوں کے ملنے سے ہی ایک حسن پیدا ہوتا ہے۔ یونان کے قدیم فلسفیوں کی طرح ہیراکلیطس بھی برائی کو برائی نہیں سمجھتے، بلکہ وہ اس کو ایک اور قسم کی اچھائی سمجھتے ہیں، جو اگر نہ ہو تو کائنات کے حسن ہی نہ ہو، اس کی رنگینی ہی نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ سوفسطائی جو ایک مدرسہ ہے یونانیوں کا، انہوں نے خیر و شر کے مسئلے کو بہت الجھایا ہے، اور ان کا اہم فلسفی فیثاغورس، ان کا کہنا ہے کہ چونکہ انسان ہی تمام چیزوں کا معیار ہے، اس لیے اچھائی اور برائی کا پیمانہ بھی انسان ہی ہے۔ چونکہ ہر انسان خیر اور شر کا اپنا معیار رکھتا ہے، اس لیے وہ بحیثیت مجموعی نہیں بلکہ خود ہی یہ فیصلہ کرنے کا مجاز ہے کہ اس کے لیے خیر کیا ہے اور اس کے لیے شر کیا ہے۔ ہر انسان، اس کا معیار الگ الگ ہے۔ زید، بکر، عمر، ہر انسان مجموعی طور پر نہیں، انفرادی طور پر وہ خیر اور شر کو طے کرے گا، اور ہر ایک کا پیمانہ الگ ہوگا۔ یہاں پر مسئلہ الجھ گیا ہے، ہر ایک کے ہاں خیر اور شر کا پیمانہ بدل گیا۔ اس مکتب فکر کے فلسفی ایتھیڈیمس اور تھریسائی مارکس اور کالی کلینز نے ایک اور قدم آگے بڑھ کر کہا کہ اخلاقی قوانین اور ہما گیر اخلاقی اصولوں کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ان فلاسفہ نے تو اخلاقی قوانین کا انکار کر دیا، کہتے ہیں اخلاقی محض رسوم اور رواج اور عادات کا نام ہے، اخلاقیات کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ بس قومی عادات کو ہی ہم اخلاقیات کہتے ہیں۔ لہذا انسان زندگی گزارنے کے لیے کسی اخلاقی ضابطے کا پابندی نہیں ہے، بلکہ وہ اس معاملے میں بالکل آزاد ہے، جس طرح چاہے زندگی گزارے، اپنے لیے خیر اور شر کا جو پیمانہ سمجھ میں آتا ہے مقرر کرتا چلا جائے۔ اگر اسے لگتا ہے کہ زہر کھانا اس کے لیے خیر ہے تو کھائے، اسے لگتا ہے آگ میں کودنا اس کے لیے خیر ہے تو کودے۔ اس نقطۂ نظر کا نتیجہ اخلاقی انتشار، انفرادیت پسندی اور خود غرضی کے سوا اور کیا نکل سکتا ہے؟ دنیا میں جو آج ہم بے راہ روی دیکھ رہے ہیں وہ اسی لیے ہے کہ کوئی اخلاقی قوانین متفق علیہ طور پر نہیں مانے جا رہے، اور جدید جو فتنے اٹھ رہے ہیں ان کا ماننا یہی ہے کہ اخلاقیات میں ہر ایک کا پیمانہ الگ ہے، اگر چوری کرنے سے فائدہ ہوتا ہے تو کرو، اور ایسے بھی نظریات سامنے آ رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے اور جیسے انسان چاہے وہ زندگی گزارے۔ اسی لیے کالی کلینز کا کہنا ہے کہ اخلاقیات کو بھاڑ میں جھونکو، یہ چیز تو کمزوروں نے طاقتوروں کی طاقت کو دفع کرنے کے لیے وضع کی ہے، ہر ایک اپنے لیے اپنا اخلاق وضع کرے اور وہ اپنی زندگی گزارے، اس سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ سقراط یہ ایک عظیم فلسفی گزرے ہیں یونانی فلاسفہ کے، ان کے ہاں خیر اور شر کا تصور اور انسان کے معیار انسان کے اندر ہی موجود ہے، یعنی فطرت کے قریب ہی ایک بات ہے، لیکن فطرت کے قریب اگر مانے تو سوال یہ ہے کہ پھر ہر ایک کے ہاں معیار بدل کیوں گیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان کے اندر ہی اس کا ایک معیار موجود ہے، اگر وہ غور و فکر کی عادت ڈال دے۔ سقراط اس مسئلے کو اس لیے حل کر رہے ہیں کہ بدل اس لیے گیا، معیار میں تبدیلی اس لیے آ گئی فطرت میں ہوتے ہوئے بھی کہ انسان نے غور و فکر کی عادت نہیں ڈالی۔ اگر غور و فکر کی عادت ڈال لے تو اپنی فطرت کی رہنمائی سے وہ خیر و شر کا تعین کر سکتا ہے، اگر وہ گہرائی سے اور باریک بینی سے سوچے۔ سقراط کے نزدیک سب سے بڑا خیر علم ہے، اور علم کا خزانہ انسان کے اندر مدفون ہے، جس کو غور و فکر کے بعد دریافت کیا جا سکتا ہے۔ جب انسان غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اسے یہ خزانہ مل جاتا ہے، اگر وہ علم کو تلاش کرے اور پھر علم کو آگے بروئے کار لائے۔ سقراط کا خیال ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے برا نہیں بنتا، وہ برا تو اس لیے بن جاتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اس لیے کہ اگر انسان پر واضح ہو جائے کہ نیکی کیا ہے
تو وہ بھلائی کا راستہ اختیار کرے گا۔ افلاطون کہتے ہیں کہ عالم میں محسوسات میں دنیا میں آنے سے پہلے انسان کو خیر اور شر سے بتا دیا گیا تھا، آگاہ کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ انسان کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اور دنیا میں آنے میں جو عرصہ گزرا اس میں انسان بہت سی باتوں کو بھول گیا، اور ان بھولی ہوئی باتوں کو کسی کی تذکیر یا قدرت کا وجدان یاد دلاتا ہے۔ بتا دیا گیا تھا ایسے انسان کو کہ انسان خیر کیا ہوگی، شر کیا ہوگا، لیکن دنیا میں آتے آتے وہ بھول گیا۔ اب کوئی اپنی قوت سے، اپنی یادداشت سے اسے یاد کر لیتا ہے، اور تجربات بھی انسان کی یاد دہانی کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان تجربہ کرتے تب اس کو پرانی عالم ارواح کی بات یاد آتی ہے۔ خیر و شر کی تمام باتیں انسان کے اندر ہی موجود ہیں اور اس کی فطرت میں لکھی ہوئی ہیں۔ افلاطون اور سقراط دونوں تقریباً قریب ہی ہیں کہ انسان کی فطرت میں، انسان کے اندر یہ اس کے خمیر میں گون دیا گیا ہے کہ خیر اور شر کیا ہے۔ اس کے نزدیک انسان کی حقیقی سعادت اس کی عقل اور اس کے اخلاق ہے۔ نیکی بذات خود ایک سعادت اور روح کی زینت ہے، یہ خود ہی اپنا اجر بھی ہے۔ آپ کے بعد ارسطو آئے، اور ارسطو کہتے ہیں کہ انسانی عقل اور فطرت کو رہنمائی کے لیے کافی سمجھنا چاہیے۔ عقل ہی کافی ہے، فطرت ہی کافی ہے جو رہنمائی کرے۔ ارسطو کا کہنا ہے کہ نیکی ہماری فطرت کے موافق اور عقل کے مقرر کردہ اصول کے مطابق ہے، جس کا تعین ایک دانا شخص آسانی سے کر سکتا ہے۔ ارسطو کہتے ہیں کہ عقل ہی ہمیں بتائے گی اور فطرت ہی بتائے گی کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ ایک عقل مند شخص اس کا تعین کر سکتا ہے۔ یہ تین نظریات ارسطو، افلاطون اور سقراط کے تقریباً قریب ہیں۔ البتہ خیر اور شر کے پیمانے کو مقرر کرنے کے لیے ان دونوں میں تھوڑا بہت اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ان دونوں کو ایک نقطہ نظر پہ دیکھیں تو سب فطرت کے قول کو اختیار کر رہے ہیں۔ ابی قوری اور رواقی فلاسفہ، ان کے نزدیک انسان کی تمام تر سرگرمیوں کا مقصد ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ مسرت کا حصول۔ سب سے بڑی اچھائی انسان کے لیے مسرت اور سعادت حاصل کرنا ہے۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگی؟ یہ کہتے ہیں کہ فوری نتائج پر نگاہ کرنے کے بجائے ہمیں حتمی نتائج پر گہری نگاہ رکھنی ہوگی۔ اور مثال بڑی مزے کی دی ہے کہ ایک پرتکلف کھانا ہو، مزیدار ذائقے دار کھانا ہو، اگر انسان وہ زیادہ کھا لے تو مسرت تو نہ ملی، اسے تکلیف مل جائے گی اور وہ بیمار ہو جائے گا۔ اور اگر وقتی تلذذ کو مسرت قرار نہیں دیا جا سکتا، ابھی تو وہ کھا رہا ہے اور مزہ بھی آ رہا ہے لیکن بعد میں بیمار ہو رہا ہے، اگر ہم وقتی تلذذ کو مسرت نہیں کہہ سکتے تو پھر کسے کہیں گے؟ وہ یہی ہے کہ ہم حتمی نتائج پر نگاہ رکھیں کہ ہمیں بعد میں ابدی نتائج کیا ملیں گے، اس لیے وقتی تلذذ کو مسرت قرار نہیں دے سکتے۔ اس مکتب فکر کے بانی ابی قورس کا کہنا ہے کہ جسمانی تلذذ نہیں بلکہ ذہنی مسرت حقیقی مسرت ہے، کہ انسان عقلی طور پر خوش رکھے، روحانی طور پر خوش رکھے، یہ خوشی ہے۔ جسمانی طور پر ایک چیز اگر ہمیں وقتی فائدہ دے رہی ہے، بعد میں نقصان دہ ہو، تو وہ تلذذ اور مسرت نہیں ہے۔ اس لیے مسرت کی تلاش ذہنی اور فکری میدان میں ہو سکتی ہے، جسمانی میدان میں اس کی تلاش بیکار ہے۔ رواقیوں کا کہنا ہے کہ انسان چونکہ اس کائنات کا حصہ ہے، اس لیے اس کو فطرت کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور یہی خیر اعلیٰ ہے۔ خلاصہ درس، خیر اور شر میں فلاسفہ کے ہاں مختلف آراء رہی ہیں۔ یونانی فلاسفہ میں مشہور فلسفیوں کی رائے ذکر کی گئی ہے، اور ان میں سقراط کا کہنا ہے کہ خیر اور شر انسان کے اندر پوشیدہ ہے، یہ اس کا معیار ہے کہ کیسے اسے سمجھ سکتا ہے، یعنی علم کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے اس کو اجاگر کرے۔ اور افلاطون اور ارسطو بھی اس کے قریب ہی رائے رکھتے ہیں۔ افلاطون تو کہتے ہیں کہ انسان کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے، بس وہ دنیا میں آتے آتے اس کو بھول گیا۔ اور ارسطو کے نزدیک بھی عقل کے ذریعے ہم خیر اور شر کو متعین کر سکتے ہیں۔ آئندہ درس میں ہم متأخرین فلاسفہ کی رائے خیر و شر کے بیان میں جانیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔